الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب المشرقين ورب المغربين والصلاة والسلام على جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين المجتبى ولعن الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد قال حق سبحانه تعالى في القرآن المجيد والبرهان الرشيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. آج کی یہ سالانہ مجلس عزا و سلسلہ شہادت ابو الحسن باب الحوائج سرکار حضرت امام موسیٰ بن جعفر القاسم علیہ السلام انعقاد پذیر ہے. آج 25 رجب ہے اور مولا کی شہادت پوری کائنات میں یہ غم منایا جا رہا ہے. اور میں نے آج کی اس مجلس عزا کے سرنامہ کلام کے طور پہ قرآن مجید برہان رشید کی سورہ مبارکہ الفاتحہ کی ایک آیہ مقدسہ مطہرہ منورہ دوران خطبہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ رب العزت وحدہ لا شریک یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میری بارگاہ میں کھڑے ہو کے مجھ سے حالت نماز میں یہ دعا مانگے، بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں مستقیم صراط پر قائم رکھ. دیکھیے یہ سورہ فاتحہ جسے عرف عام میں سورہ الحمد کہا جاتا ہے، یہ قرآن مجید قرآن رشید کی وہ پہلی سورت ہے جو ہر مسلمان نماز کی پہلی 2 رکعتوں کے اندر پڑھتا ہے اور یہ پڑھنا واجب ہے. اس سورہ مبارکہ کے اندر بندہ اپنے رب سے دولت نہیں مانگتا، شہرت نہیں مانگتا، عزت نہیں مانگتا، اولاد نہیں مانگتا. اس صورت میں اللہ کے سامنے بندہ ہدایت کی دعا مانگتا ہے کہ اللہ مجھے صراط مستقیم پر قائم رکھ. یہ ترجمہ بھی فقط اردو بولنے اور سمجھنے والے جو علی کے شیعہ ہیں وہ یہ ترجمہ کرتے ہیں، اور یہی اس آیت کا حقیقی ترجمہ ہے کہ ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ. کیونکہ جتنے غیر شیعہ حضرات ہیں وہ اس آیت کا ترجمہ یا تو کرتے ہیں کہ ہمیں صراط مستقیم دکھا، یا ترجمہ کرتے ہیں کہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا. لیکن جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں صراط مستقیم دکھا، انہیں ابھی تک پتہ ہی نہیں کہ صراط مستقیم ہے کیا. اور جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا یا دکھا، انہیں معرفت ہی نہیں ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے. اور کائنات میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ پڑھنے والے اتنے صاحبان معرفت ہیں کہ انہیں از روئے فرمان مصطفیٰ اس بات کی معرفت ہے کہ اللہ کے قرآن میں صراط مستقیم سے مراد اور کچھ نہیں، صراط مستقیم حقیقت کے اندر ولایت امیر المومنین علیہ السلام. اور بندے جو شیعہ ہیں وہ
اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں علی کی ولایت والے رستے پر قائم رکھ. اور آگے پھر اللہ رب العزت نے اس کی وضاحت کی کہ تم نے ہدایت کی دعا مانگنی ہے تو رستہ کن کا، اگر تمہیں ہدایت چاہیے تو کن کے رستے پہ چل کے تمہیں ہدایت ملی. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، رستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا. اب یہ انعام یافتہ جو ہیں ان کے رستے کے اوپر چلنے کی اور ان کے رستے پہ قائم رہنے کی دعا بندہ حالت قیام میں اللہ کی بارگاہ میں ہر نماز میں مانگتا ہے. سننے والے اور دیکھنے والے ناظرین و سامعین، ہمارے مسلمانوں کے درمیان ایک فرقہ ایسا بد مذہب فرقہ ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ نماز میں غیر اللہ کا خیال آنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. خدا لعنت کرے شاہ اسماعیل دیلوی پہ، اس نے اپنی کتاب کے اندر یہ لکھا تقویۃ الایمان کے اندر کہ نماز کے اندر اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نعوذ باللہ خیال آ جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے. یہ نجدی اور خارجی عقیدے کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نماز کے اندر کسی اور کا اللہ کے سوا خیال بھی نہیں آنا چاہیے. لیکن قرآن کی پہلی سورت بتاتی ہے کہ اگر نماز پڑھتے ہوئے انعام والے لوگوں کا تذکرہ نہ کیا جائے تو اللہ نماز ہی قبول نہیں کرتا. کیا بات ہے جیو قبلہ، منہ پہ مار. حالانکہ وہ کہہ رہی ہیں کہ نماز میں کسی کا خیال بھی نہیں آنا چاہیے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے کہے گا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ ان لوگوں کا رستہ، یہ لوگ اللہ نہیں ہیں، غیر اللہ ہیں، یہ لوگ خدا نہیں ہیں، غیر خدا ہیں، جن پر تیرا انعام ہوا. تو لازمی بات ہے کہ ذہن میں پھر وہ لوگ بھی آئیں گے. ان لوگوں کا اگر مسلمانوں کو پتا ہوتا تو کبھی بھی اہل بیت کی مخالفت نہ کرتے کہ وہ لوگ کون ہیں جن کا رستہ نماز میں، جس رستے پہ ہم قائم رہنے کے لیے دعا مانگتے ہیں، جن کے رستے پہ چلنے کے لیے دعا مانگتے ہیں، اور جن کے رستے کے اوپر قائم رہنے کے لیے ہم دعا مانگتے ہیں، وہ لوگ کون ہیں؟ وہ انعام یافتہ لوگ کوئی اور نہیں. وہ انعام یافتہ لوگ از روئے مفسر قرآن، از روئے وارث قرآن، وہ اور کوئی نہیں، وہ اہل بیت نبوت ہے، معدن رسالت. بے شک بے شک. اللہ محمد علی محمد. سلوات اور پڑھ لیجیے بابا سے بلند. اللہم صلی علی محمد علی محمد. اب نماز کے اندر یہ دعا مانگی جاتی ہے، اور لطف کی بات یہ ہے کہ یہ بھی صرف دعا نہیں مانگی جاتی کہ ہمیں اس رستے پہ قائم رکھ، رستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا. یہاں بات ختم نہیں ہوئی، بلکہ یہ دعا آگے چل رہی ہے. اور کیا ہے؟ صراط الذین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین، کہ ہمیں اس رستے پر قائم رکھ. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں اس رستے پر قائم رکھ. کن لوگوں کا رستہ؟ جن لوگوں پر تیرا انعام ہوا. اور آگے اللہ کہہ رہا ہے نہ کہ ان لوگوں کا رستہ جن پر تو غضبناک ہوا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ ضالین کون سے لوگ ہیں؟ یہ وہ ہیں جن سے اللہ غضبناک ہوا ہے. اللہ کن سے غضبناک ہوتا ہے؟ جن سے بطول غضبناک ہوتی ہے. بے شک بے شک. بطول کن سے غضبناک ہوتی ہے؟ جن سے بطول کی اولاد غضبناک ہوتی ہے، جن سے اہل بیت غضبناک ہوتی ہے. دشمنان اہل بیت پر لعنت. بے شمار بے شمار. یاد رکھیے گا، اب اس ایک صورت کو اللہ نے نماز میں واجب کرا دیا. خواہ بندہ نماز ہاتھ کھول کے پڑھے چاہے باندھ کے پڑھے، خواہ وہ شیعہ ہو چاہے وہ سنی ہو، وہ سورہ الحمد ضرور پڑھے گا.
اور جب وہ سورہ الحمد پڑھے گا تو پھر کہے گا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام کیا، ان لوگوں کے رستے پہ نہ چلانا جن لوگوں پہ تیرا غضب ناک ہو، جن پر تو غضب ناک ہوا، اور جن لوگوں پر تیرا غضب نازل ہوا۔ اب اس آیت کے اندر لوگ دو ہیں، ایک ہے انعام والے اور ایک ہے غضب والے جن پر عذاب نازل ہوا، دو ہیں۔ ایک کے رستے پہ چلنے کا نام تولا ہے اور دوسروں کے رستے سے بچنے کا نام تبرہ ہے۔ کیا بات ہے جیو قبلہ، کیا بات ہے، بہت خوب۔ تو جنہیں تولا اور تبرہ پہ اعتراض ہے وہ سورہ الحمد پڑھ کے دیکھے، اس میں تولا بھی موجود ہے اور تبرہ بھی موجود ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ بابا سے۔ اللہم صلی اللہ محمد مولی محمد۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہدایت اتنی ضروری ہے کہ ہم ہدایت کی دعا نماز میں مانگتے ہیں، اور یاد رکھیے گا اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بنا کر ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، اس کائنات کے اندر بسنے والی ہر مخلوق کی ہدایت کا انتظام اللہ نے کیا، اور شیطان ہمیشہ یہ چاہتا تھا کہ جو اللہ کے بندے ہیں وہ کبھی بھی ہدایت نہ لے بلکہ وہ گمراہ ہو جائے، لیکن اللہ یہ چاہتا تھا کہ جب بروز معاشر میری عدالت میں بندے پیش ہوں تو وہ یہ عذر پیش نہ کر سکیں کہ ہمارے لیے تو کوئی ہادی تھا ہی نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس کائنات کی ہدایت کے لیے جو ہادی مقرر کیے وہ نبی بن کے آئے، رسول بن کے آئے، لیکن میرے نبی کے بعد نبوت ختم ہو گئی تو پھر ہدایت ختم نہیں ہوئی، ہدایت کا سلسلہ جاری و ساری رہا، اور نبی کے بعد ہدایت کا سلسلہ ائمہ طاہرین علیہ السلام پر منتقل ہو گیا، اور نبی کے بعد علی سے لے کے علی کے 11 بیٹوں نے اس کائنات کی ہدایت کا ذمہ اٹھایا۔ اور آج ہم جس ہادی کا تذکرہ کر رہے ہیں، جس ہادی برحق کی آج مجلس میں ہم آپ سے مخاطب ہیں، وہ ہادیان برحق میں سے 7ویں ہادی، 7ویں امام سرکار باب الحوائج حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام باب الحوائج، مولا کی ذات میں صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پہ بآواز بلند اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین و سامعین، میرے پاک مولا سرکار حضرت موسیٰ ابن جعفر، دیکھیں میرے مولا کا نام نامی اسم گرامی موسیٰ ہے اور کنیت ابو الحسن ہے۔ دیکھیے ابو الحسن کنیت مولا علی علیہ السلام کی بھی ہے، ابو الحسن کنیت سرکار حضرت باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بھی ہے۔ نام موسیٰ ہے، جب ہم اس نام کو دیکھتے ہیں تو اس نام کا ایک نبی ہمیں انبیاء کی صف میں نظر آتا ہے، وہ بھی موسیٰ، یہ بھی موسیٰ۔ اب یہ کم ظرف اور کم علمی ہوگا جو یہ فیصلہ نہ کر سکے کہ موسیٰ اس نبی کا نام اس امام کے نام پہ رکھا گیا یا اس امام کا نام اس نبی کے نام پہ رکھا گیا۔ یہ بڑی خاص توجہ طلب بات ہے۔ موسیٰ نبی کا نام امام موسیٰ کاظم کے نام پہ رکھا گیا یا امام موسیٰ کاظم کا نام حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے نام پہ رکھا گیا؟ کیا بات، کیا بات۔ اس کا فیصلہ کوئی غیر شیعہ بندہ ہو تو وہ شاید نہ کر سکے، لیکن جس نے ماں کی گود سے ولایت علی کی لوری سنی ہو وہ یہ فیصلہ کرتے ہوئے دیر نہیں کر سکتا کہ جو انبیاء کی فہرست میں ہمیں حضرت موسیٰ نبی نظر آتے ہیں، یہ ان کا نام میرے امام موسیٰ کاظم کی وجہ سے موسیٰ ہے۔ بے شک بے شک جی، نعرہ
حیدری یا یا علی۔ علی علی۔ اس کی دلیل میں دینا چاہتا ہوں تاکہ کوئی آدمی اعتراض نہ کر سکے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ نام رکھنے کا یہ اصول ہے کہ ہمیشہ نام رکھا جاتا ہے پہلے کسی ہستی کے نام پر۔ کیا بات، دیکھیں یہ بڑی خاص بات ہے۔ یہ جتنے بھی زمانے کے اندر نام رکھے جاتے ہیں یہ نام پہلی ہستیوں کے ناموں پر رکھے ہوئے۔ اچھا یہ پورا ایک قانون ہے، یاد رکھیے گا، اسلام کے قوانین میں سے یہ قانون ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے اور بالخصوص علی اور ولی اللہ پڑھنے والوں کے لیے یہ حکم ہے کہ بچے کا نام سوچ سمجھ کر رکھو، اور یہاں تک حکم ہے کہ جو بچہ دنیا میں آئے اور وہ زندہ نہ بھی آئے، مردہ بھی پیدا ہو تو پھر بھی اس کا نام رکھو۔ یہ بڑا سخت حکم ہے، وہ ایک سانس بھی نہ لے پھر بھی اس کا نام ضرور رکھو، ورنہ وہ بچہ بروز معاشر اپنے باپ کا گریبان پکڑے گا اور اللہ کی بارگاہ میں کیس کرے گا کہ اللہ میرے باپ نے میرا نام نہیں رکھا۔ یہ نام کی بڑی اہمیت ہے۔ میں اپنے سننے اور دیکھنے والوں کی خدمت میں آج یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کوشش کریں کہ اپنے بچوں کے نام وہ نام رکھیں جن ناموں میں برکت ہو۔ کیا بات ہے، جیو قبلہ۔ اگر کوئی غیر شیعہ بھائی میری بات سن رہا ہے تو چلیں آل محمد کے صدقے سے وہ یہ تحفہ وصول کر لے۔ وہ اپنے بچوں کو اگر کامیاب دیکھنا چاہتا ہے تو پھر اپنے بچوں کے نام ان ہستیوں کے ناموں پہ رکھے جن ہستیوں پہ اللہ درود پڑھتا ہے۔ کیا بات ہے، اللہم صلی اللہ محمد علیہ محمد۔ جیو قبلہ جیو۔ کیونکہ دیکھیں عرب کے اندر کچھ لوگوں کے نام اتنے منحوس نام ہیں، اتنے منحوس نام ہیں۔ بالخصوص عرب کے اندر یہ رواج تھا کہ بچہ پیدا ہوا، جو چیز سامنے نظر آئی اس کو جو دیکھا اس کے نام پہ بچے کا نام رکھ دیا۔ ایک پیدا ہوا تھا، سامنے خارج زدہ کوئی کتیا نظر آئی تو ماں نے باپ نے اس کتیا کے نام پہ اس بندے کا نام رکھ دیا خارج زدہ کتیا کے نام پہ، اور بعد میں مسلمانوں نے اسے نجاتی قاصد رحیم کہہ دیا اور معمولی بنا دیا۔ صلوات پڑھے جنہیں سمجھ آ رہی ہے۔ اللہم صلی اللہ محمد علیہ محمد۔ اس وقت علم نہیں ہوتا تھا، اس وقت جہالت ہوتی تھی، نام رکھنے کی تمیز نہیں ہوتی تھی۔ یاد رکھیے گا نام رکھنا ایک بہت اہم مسئلہ ہے، اور حکم ہے کہ نام وہ رکھا جائے، اور نام رکھنے کے لیے یہ شرط ہے کہ نام رکھنے کا اختیار اللہ نے باپ کو دیا ہے۔ دیکھیے جو محمد و آل محمد کو اپنے جیسا کہتے ہیں ان کے گلے میں سوائے لعنت کے توپ کی اور کوئی چیز آ نہیں سکتی۔ انہیں شرم آنی چاہیے محمد و آل محمد کو اپنے جیسا کہتے ہوئے، اور انہیں پتا ہونا چاہیے کہ تم محمد و آل محمد کو اپنے جیسا کہتے ہو، تم میں اور ان میں کائنات کا سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ تمہارے نام تمہارے گھر والوں نے رکھے ہیں اور محمد و آل محمد کے نام خود اللہ نے رکھے۔ کیا بات ہے، نعرہ حیدری یا علی، اللہم صلی اللہ محمد علیہ محمد۔ جیو قبلہ۔ یا سنی محبان اہل بیت کتابیں اٹھا کے دیکھیے، پائتن کے نام پائتن کے گھر والوں نے نہیں رکھے۔ آپ کی اور میرے نبی کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار عبداللہ نے نہیں رکھا، سرکار کی والدہ نے نہیں رکھا، سرکار کے دادا جان نے نہیں رکھا، یہ نام اللہ نے رکھا، اور اللہ نے ابو طالب کو بتایا کہ تو میرے نبی کو محمد کہہ۔ کیا بات ہے۔ میرے نبی کے دو نام ہیں، ایک نام ہے احمد اور ایک نام ہے محمد۔ مولا کائنات امیر المومنین کا نام 16 رجب کو علی ابو طالب نے نہیں رکھا، اللہ نے رکھا۔ سیدۃ النساء العالمین صدیقۃ الکبریٰ نبی کی واحد و احد بیٹی کا نام فاطمہ نبی نے نہیں رکھا،
اللہ نے رکھا. بے شک. سرکار امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اس میں گرامی حسن نبی نے نہیں رکھا, علی نے نہیں رکھا, سیدان نے نہیں رکھا, بلکہ اللہ نے رکھا. سبحان اللہ. اور سید الشہداء امیر سرکار حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا نام امیر المومنین نے نہیں رکھا, نبی نے نہیں رکھا, سیدان نے نہیں رکھا, بلکہ امام حسین کا نام حسین اللہ نے رکھا. سبحان اللہ. یہ جملہ ہر بندے کے لیے نہیں ہے جس کے دل میں عشق پنج تن ہے. اس حلالی کے لیے حامد رضا سلطانی کا یہ جملہ ہے کہ پنج تن کے نام ہی صرف اللہ نے نہیں رکھے بلکہ اپنے نام پر ان کے نام رکھے. کیا بات ہے. نعرہ حیدری. علی علی علی. کیا بات. پنج تن کے نام ہی اللہ نے صرف نہیں رکھے بلکہ اپنے نام پر ان 5 ہستیوں کے نام رکھے. سنیے کیسے. خود محمود تھا, ایک کو محمد نام دیا. خود اعلیٰ تھا, ایک کو علی نام دیا. خود فاطر السماوات والارض تھا, ایک کو فاطمہ نام دیا. خود محسن تھا, ایک کو حسن نام دیا. خود قدیم الاحسان تھا, ایک کو حسین نام دیا. کیا بات ہے. نعرہ حیدری. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جیو قبلہ. بہت خوب, بہت کمال. یعنی اللہ نے 5 تن کے نام اپنے نام پر رکھے. میں ایک جملہ یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں, اللہ نے 5 تن کے ناموں کو اپنے نام کے ساتھ ملایا. خود کیا ہے؟ محمود, محمد, اعلیٰ, علی, فاطر السماوات, فاطمہ, محسن, حسن, قدیم الاحسان, حسین. یعنی اللہ نے 5 تن کے ناموں کے ساتھ خود اپنے ناموں کو ملایا, اپنے نام کے ساتھ 5 تن کے نام ملائے. ذاکر اہل بیت کا قصیدہ پڑھے, فائز اہل بیت, خطیب اہل بیت کی شان کا جملہ پڑھے, تو آج کا ملعون مکسر یہ بکواس کرتے ہوئے نظر آتا ہے کہ یہ ذاکر اہل بیت کو حد سے بڑھا دیتے ہیں, علی کو حد سے بڑھا دیتے ہیں. آج کا ملعون مکسر یہ کہتا ہے کہ یہ اہل بیت کو اللہ سے ملا دیتے ہیں, یہ علی کو اللہ سے ملا دیتے ہیں, یہ نبی کو اللہ سے ملا دیتے ہیں, یہ 5 تن کو اللہ سے. ناسبی بھی وہی اعتراض کرتا ہے جو مکسر کا اعتراض ہے کہ یہ اہل بیت کو اللہ سے ملا دیتے ہیں. تو میں کہوں گا اللہ سے ملانا جرم نہیں ہے, انہیں اللہ بنانا جرم ہے. کیا بات ہے. جیو قبلہ. بے شک. کیونکہ اللہ نے خود انہیں اپنے نام کے ساتھ ملایا. بے شک. اور اپنا نام خود اہل بیت کو دیا اللہ نے. شیعہ سنی محبان اہل بیت یاد رکھیے گا, انہیں اللہ کے ساتھ ملانا جرم نہیں ہے, انہیں اللہ کے ساتھ ملانا مجبوری ہے ہماری. آپ کہیں گے مجبوری کیسی ہے؟ بھائی دیکھیں, چھٹے تاجدار کے پاس ایک بندہ حاضر ہوا, اس نے آ کے عرض کی یبنا رسول اللہ, ہر طرف کالا کالا رسول اللہ کی صدا آ رہی ہے. دیکھیں حدیثیں گھڑنے والے راویوں نے اتنی حدیثیں گھڑ دی ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا حدیث صحیح ہے یا ضعیف, حدیث جھوٹی ہے یا سچی. تو مولا نے ایک کلیہ دیا, فرمایا حدیث کو قرآن سے ملاؤ. قابل غور بات ہے, حدیث کو قرآن سے ملاؤ. اگر قرآن کے مطابق ہو تو لے لو, اگر قرآن کی کسی آیت کے برخلاف ہو تو دیوار پہ دل مارو. حدیث نقلی ہے کہ اصلی, حدیث جعلی ہے یا صحیح, یہ پتہ کرنا ہو تو حدیث کو قرآن سے ملانا پڑتا ہے. کیا بات. مجھے بتائیے, اگر آپ کی پسلی میں دل اور دل میں ضمیر کا جج بیٹھا ہے تو فیصلہ کیجئے, جنہوں نے نقلی حدیثیں بنائی ہیں کیا انہوں نے نقلی اہل بیت نہیں بنائے؟
انہوں نے نقلی اہل بیت بنائے. اب پتا کیسے چلے گا کہ نقلی اہل بیت ہے یا اصلی اہل بیت ہے؟ نقلی حدیث کا پتا چلتا ہے، قرآن سے ملائیں تو پتا چلتا ہے اصلی ہے کہ نقلی. تو جس کو اہل بیت کو ہو، ہم اسے اللہ سے ملا کے دیکھیں گے، ہاتھ ید اللہ ہے کہ نہیں، زبان لسان اللہ ہے کہ نہیں، آنکھیں عین اللہ ہے کہ نہیں، چہرہ وجہ اللہ ہے کہ نہیں. نعرہ یا علی 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 کیا صلوات پڑھے محمد والے محمد کے آواز بلند ہے. صلی اللہ محمد والے محمد. جیو قبلہ جیو، کیا بات ہے، سبحان اللہ. دیکھیں زمانے کا یہ اصول ہے، پانچ کے نام اللہ رب العزت نے خود رکھی اور اپنے نام پر رکھے. ایک اصول یہ بھی ہے کہ بعد والے کا نام رکھا جاتا ہے پہلے والے کے نام پر. یہ بڑی قابل توجہ بات ہے. اب نام موسیٰ کی دو ہستیاں ہمیں نظر آتی ہیں، ایک موسیٰ جو نبی ہے اور ایک موسیٰ جو امام ہے. اب میں قرآن سے ثابت کر دیتا ہوں کہ جو موسیٰ نبی ہے وہ بعد میں ہے اور جو موسیٰ امام ہے وہ پہلے. کیا بات ہے، جیو قبلہ سبحان اللہ. قرآن گواہی دے رہا ہے کہ جب شیطان نے حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا تو اللہ نے شیطان سے گفتگو کی اور اللہ نے شیطان سے پوچھا کہ تو نے اسے سجدہ کیوں نہیں کیا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. استکبرا، کیا تو نے تکبر کیا؟ ام کنتا من العالین، کیا تو عالین میں سے ہے جو تو نے آدم کو سجدہ نہیں کیا. یہ جو عالین ہیں جن کا اللہ ذکر کر رہا ہے، یہ عالین کون ہے؟ ترجمے والوں نے ترجمہ کر دیا کیا تو بڑوں والوں میں سے ہے، کیا تو عظیم والوں میں سے ہے. بھائی عالین جمع ہے علی کی. علی کی، کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ. اللہ کہہ رہا ہے اے شیطان، تو نے تکبر کیا، تو نے آدم کو سجدہ نہیں کیا، کیا تو عالین میں سے ہے؟ عالین کون ہے؟ عالین ہے علیوں کی جمع ہے عالین. ایک ہو تو علی ہے، لا تعداد ہو تو عالین ہے. سبحان اللہ. اب پتا چلا اللہ شیطان سے یہ کہہ رہا ہے کہ تو نے اگر آدم کو سجدہ نہیں کیا تو کیا تو عالین میں سے ہے؟ کیونکہ آدم کو سجدہ صرف وہی نہیں کر سکتے جو عالین میں سے ہوں. اب یہ عالین کون ہے؟ یہ عالین کوئی اور نہیں، یہ محمد والے محمد ہے. کیا بات ہے، اللہم صلی اللہ محمد والے محمد. اور لطف کی بات یہ ہے کہ نبی کا فرمان ہے، لطف کی بات یہ ہے کہ فرمان معصوم ہے، اولنا محمد اوسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد. یہ کلوں کے کل محمد بھی ہیں، کل کے کل علی بھی ہیں، لیکن فرق اتنا ہے کہ اگر یہ فرق میں ہو تو سارے محمد ہیں، عرش میں ہو تو سارے علی ہیں. کیا بات ہے، علی 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 علی. کیا تو اس کا مطلب ہے کہ جو عالین ہیں یہ آدم سے پہلے ہیں. موسیٰ نبی ہے آدم کے بعد، یہ جو علی ہیں یہ ہیں آدم سے پہلے. نام رکھا جاتا ہے پہلے والے کے نام پر. امام موسیٰ کاظم کا نام موسیٰ نبی کے نام پہ نہیں رکھا گیا، بلکہ موسیٰ نبی کا نام موسیٰ ابن جعفر کے نام پہ رکھا گیا. کیا بات ہے، بے شک بے شک، سبحان اللہ. بہت خوب. خدا آپ کو سلامت تک قیامت رکھے. کیا بات. لیکن یاد رکھیے گا حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام بڑے برگزیدہ نبی، انبیاء کی صف میں ہمیں موسیٰ نبی نظر آتے ہیں وہ بھی ہاتھی، اور حضرت امام موسیٰ ابن جعفر ہیں یہ بھی ہاتھی، لیکن دونوں میں فرق ہے.
فرق بتاؤں گا سن کے مومن ٹھرے گا اور منافق جلے گا. موسیٰ نبی، موسیٰ کلیم اللہ ہے، اور موسیٰ ابن جعفر موسیٰ کاظم لسان اللہ ہے. کیا بات ہے، نعرہ حیدری، یا علی، علی 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 علی، کیا بات. جو موسیٰ ہمیں نبیوں کی صف میں نظر آتے ہیں وہ موسیٰ کلیم اللہ ہے، اور جو موسیٰ ہمیں اماموں کی صف میں نظر آتے ہیں وہ موسیٰ لسان اللہ ہے. اگلا جملہ بڑا مزیدار ہے اور صاحبان عقیدہ کے لیے. جو موسیٰ ہمیں نبیوں کی صف میں نظر آتے ہیں، سنیے گا جملہ کائنات کا وزنی جملہ دے رہا ہوں، جو موسیٰ ہمیں نبیوں کی صف میں نظر آتے ہیں وہ معجزہ لے کر آئے ہیں، اور جو موسیٰ ہمیں ہم آئمہ کی صف میں نظر آتے ہیں وہ معجزہ بن کر آئے ہیں. کیا بات ہے، نعرہ حیدری، علی علی علی، کیا بات ہے. موسیٰ نبی معجزہ لے کر آئے ہیں، اور جناب موسیٰ ابن جعفر القاظم معجزہ بن کر آئے. دیکھیں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ نبی کو لاتعداد معجزے دیے. اچھا، ایک معجزہ تو ایسا دیا کہ جس معجزے سے خود حضرت موسیٰ جو ہے وہ ڈر گئے. اب یہ ڈر جانا لفظ قرآن میں نہ ہوتا تو میں نہ پڑھتا، پھر قرآن کہہ رہا ہے ڈرے گا کہ جب جادوگروں کے سامنے جادوگروں نے رسیوں کو سانپ بنایا. دیکھیں دربار کے اندر میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، کیونکہ میں کوشش کرنا چاہتا ہوں کہ میری جتنی بھی گفتگو ہو وہ حضرت امام موسیٰ ابن جعفر القاظم کی جوتی کا طواف کرے، اس لیے میں مختصر کر رہا ہوں. اور یہ بات ہر شیعہ سنی بچے کو بھی پتا ہے کہ دربار کے اندر جادوگروں نے اپنی جادوگری سے رسیوں کو سانپ میں بدلا. جیسے وہ سانپ بنے تو اللہ نے موسیٰ نبی سے کہا یہ جو تیرے ہاتھ میں عصا ہے نا اسے زمین پہ پھینک. موسیٰ نبی نے وہ عصا زمین پر پھینکا. جو موسیٰ نبی کا عصا تھا وہ اژدہا بن گیا. اژدہا نے ان رسیوں کو جو سانپ بنے ہوئے تھے نگل لیا، اور پھر حضرت موسیٰ نے وہ عصا نہیں پکڑا کیونکہ وہ سانپ بنا ہوا تھا. تو اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ تو اس سانپ سے ڈر مت، اسے پکڑ لے، یہ تیرا عصا ہے، یہ تیرا عصا ہے. جو موسیٰ ہمیں نبیوں کی صف میں نظر آتا ہے وہ ہمیں عصا سے ڈرتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور جو موسیٰ امام موسیٰ کاظم ہے ان کی حالت کیا ہے کہ ان کے سامنے شیروں کو لایا جاتا ہے، اور امام موسیٰ کاظم شیروں سے نہیں ڈرتے بلکہ شیر موسیٰ کاظم کے قدموں پہ آ کے سجدہ کرتے تھے. کیا بات ہے، نعرہ حیدری، علی 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 علی، کیا بات. دیکھیں موسیٰ کا ڈرنا بھی حق تھا، کیونکہ فطرت ہے کہ سانپ تکلیف پہنچاتا ہے، سانپ اذیت دیتا ہے، سانپ موت کا سبب بنتا ہے. یہ ڈرنا عیب نہیں ہے، یہ عین فطرت ہے، عین فطرت ہے. لیکن وہ موسیٰ جو نبی تھے وہ اژدہا سے ڈر گئے، اور یہ موسیٰ ابن جعفر القاظم آپ کا اور میرا ساتواں امام جب اس مولا کو شیروں کے پنجرے میں کئی دنوں کے بھوکے شیروں کے سامنے ہارون رشید ملعون نے میرے امام کو پھینکا کہ چاہتا یہ تھا کہ وہ شیر مولا کو کھا جائے، لیکن شیر آگے بڑھے اور ان شیروں نے امام کے قدموں پہ بوسے لیے اور سجدہ کیا میرے امام کے قدموں پر. سبحان اللہ، بے شک. وہ موسیٰ نبی، یہ موسیٰ امام. پھر سنیے، وہ موسیٰ کلیم اللہ، یہ موسیٰ لسان اللہ. وہ موسیٰ سانپوں سے ڈر گئے تھے، یہ موسیٰ شیروں سے نہیں ڈر رہے. اس موسیٰ نبی کو اللہ نے ایک معجزہ دیا تھا. وہ معجزہ کیا تھا؟ ید بیضا. ید بیضا کیا تھا؟ سفید. ان کا ہاتھ، ان کے ہاتھ سے سفیدی نکلتی تھی، ہاتھ سے روشنی نکلتی تھی، سفید ہو جاتا تھا ہاتھ. وہ موسیٰ وہ ہے جو ید بیضا رکھتا ہے.
وہ موسیٰ مشہور ہیں سفید ہاتھ کی وجہ سے. شیعہ سنی محبان اہل بیت یاد رکھیے گا، ہمیں فخر ہے کہ ہمارے امام وہ ہیں کہ ہم اللہ کا لاکھ شکر ادا کریں پھر بھی شکر ادا نہیں کر سکتے کہ جی اللہ نے ہمیں ایسے اماموں کی عطاعت نصیب کی، اور ہم ایسے امام کے ماننے والے ہیں کہ موسیٰ نبی وہ ہے جس کا ہاتھ ید بیضا ہے، اور موسیٰ ابن جعفر القاسم وہ ہے کہ جس کا ہاتھ ید اللہ ہے. کیا بات ہے، نعرہ حیدری یا علی، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. جیو قبلہ جیو. وہ موسیٰ نبی علیہ السلام، وہ انبیاء کی صف میں موجود موسیٰ نبی کا جب تعارف ہمیں کتابوں سے اور قرآن اور حدیث سے ملتا ہے تو ان کا تعارف ہے موسیٰ غضبان، یعنی غصے والے. موسیٰ غضبان یعنی جلال والے، غصہ کرنے والے. لیکن جو آئمہ کی صف میں ہمیں حضرت امام موسیٰ ابن جعفر ملتے ہیں تو وہ ہے موسیٰ کاظم. اب لفظ کاظم کا کیا معنی ہے؟ ترجمہ کیا جاتا ہے جی کاظم کا معنی ہے غصے کو پی جانے والا. کیا بات. کاظم کا معنی ہے غصے پر کنٹرول کرنے والا. بھائی میرا عقیدہ تو اس ترجمے کو قبول نہیں کرتا. وہ علیحدہ بات ہے کہ ہم اتنے بڑے عربی دان بھی نہیں، اور ہمارا اردو کا دامن اتنا تنگ ہے کہ ہمارے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں. ہم کاظم کا معنی غصہ پینے والا، غصے پہ کنٹرول کرنے والا سن لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، لکھ لیتے ہیں، لیکن عقیدہ اس ترجمے کو قبول نہیں کرتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس خاندان کا تعلق غصے سے نہیں اللہ کے جلال سے ہے. کیا بات ہے، بے شک، کیا بات ہے، بہت خوب قبلہ. غصہ اور ہوتا ہے، جلال اور ہوتا ہے. بے شک. معصوم کو غصہ نہیں آتا. یہ بات میں اپنے بچوں کے لیے کہنا چاہتا ہوں، اپنے عقیدے کو بلند رکھیے گا. معصوم کو غصہ نہیں آتا، معصوم کو جلال آتا ہے. اچھا، جلال میں اور غصے میں کیا فرق ہے یہ سن لیں. دیکھیں، غصہ وہ نامراد چیز ہے جس میں شیطان شامل ہوتا ہے. بڑی غور طلب بات ہے. حکم ہے کہ شوہر کو غصہ آئے اپنی بیوی پہ تو وہ کچھ دیر کے لیے گھر سے باہر چلا جائے. باپ غصے میں ہو، کسی بھی شخص کو غصہ آئے تو حکم ہے کہ وہ بندہ فوری طور پہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم پڑھے. کوئی فیصلہ غصے میں نہیں کرنا چاہیے. غصہ آئے تو حکم ہے کہ اعوذ باللہ پڑھو، پھر بھی غصہ ختم نہ ہو تو حکم ہے فوری طور پہ وضو کرو. وضو کرنے سے، اعوذ باللہ پڑھنے سے شیطان دور ہو جاتا ہے اور بندے کا غصہ ختم ہو جاتا ہے. معاشرے کے اندر زیادہ تر فسادات کی وجہ غصہ ہی ہے، لیکن معصوم کو غصہ نہیں آتا. غصہ غیر معصوم کو آتا ہے، اور جس کو جب بھی غصہ آتا ہے اس کے اندر شیطان شامل ہوتا ہے. غصہ بڑی نامراد چیز ہے. غصہ جوان کو آ جائے، غصہ کسی مرد کو آ جائے تو پھر اس کی عقل موف ہو جاتی ہے. اسے پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا بک رہا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ کیا گالیاں دے رہا ہے. وہ غصے کے اندر طلاق تک لوگ دے دیتے ہیں، بلکہ تاریخ میں تو لوگ غصے میں اپنی بہن اور بہنوئی کو بھی مارتے ہوئے نظر آتے ہیں، کیونکہ ان کے سر پہ غصہ سوار اس لیے رہتا تھا کہ وہ رحمان کے بندے نہیں تھے بلکہ شیطان کے بندے. کیا بات ہے، شیطان پر لعنت. شیطان کے بندوں کو غصہ بہت آتا ہے، رحمان کے بندوں کو غصہ کم آتا ہے. یہ اصول ہے، یاد رکھیے گا. لیکن معصوم کو غصہ نہیں آتا. معصوم اللہ کی صفت جلال کے مظہر ہوتے ہیں. کیا بات ہے، جیو قبلہ، بہت پیاری بات. اگر کسی میدان میں امیر المومنین کو غصہ آیا تو یہ علی سے اللہ کی صفت جلال کا اظہار ہو رہا ہے.
اور اگر مدینے میں علی کسی کو طاقت کے ہوتے ہوئے اس کے اوپر تلوار نہیں اٹھا رہا تو یہ اللہ کی صفت رحمانیت کا مظہر علی دکھا رہا ہے. کیا بات. حضرت امام موسیٰ کاظم کا نام موسیٰ، کنیت ابو الحسن، لقب منصب، صرف لقب نہیں منصب کاظم. یہ کاظم کا کیا معنی ہے؟ یعنی جلال نہ دکھانے والا. طاقت کے ہوتے ہوئے جلال نہ دکھانے والے ہستی کو موسیٰ کاظم کہتے ہیں. کیا بات، کیا بات. منصب کیا ہے؟ ہادی پر حق. یہ جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو قید میں رکھا گیا، اس قید میں رکھنے کی وجہ کیا؟ بس وجہ سنیے اور میں اپنی گفتگو تمام کیے دیتا ہوں. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو قید میں اس لیے، امام موسیٰ کاظم کو بھی اور دیگر ائمہ کرام کو بھی، بالخصوص جتنے امام تھے ان اماموں کو نظر بند اور قید میں اور قید تنہائی میں اور اذیت ناک قید خانوں میں بنو امیہ نے اور بالخصوص بنو عباسیہ نے اس لیے قید میں رکھا کہ رسول اللہ کے بعد ہدایت کا سلسلہ بند ہو جائے. دیکھیے یہ بڑی اہم گفتگو ہے. بنو امیہ اور بنو عباسیہ کیا چاہتے تھے؟ کہ دنیا اہل بیت کے دروازے پہ نہ جائے، دنیا اہل بیت سے توسل نہ کرے، دنیا ان کے فیوز و برکات سے کچھ حاصل نہ کر لے، دنیا ان کا کلمہ نہ پڑے، دنیا ہماری محتاج ہو، بندے ہماری اطاعت کریں، ان اولی الامر ہستیوں کی اطاعت نہ کریں. اس لیے بنو امیہ اور بنو عباسیہ نے ائمہ کو کبھی کسی قید خانے میں رکھا، کبھی کسی قید خانے میں رکھا اور کبھی کسی قید خانے میں رکھا. لیکن ہمیں 12 اماموں میں سے سرکار حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام وہ امام نظر آتے ہیں کہ جنہیں ایک مرتبہ قید خانے میں نہیں رکھا گیا، انہیں 3 مرتبہ قید میں رکھا گیا. اور یہ جو ذاکرین اور علماء پڑھتے ہیں کہ 14 سال کی قید یہ میرے مولا کی آخری قید ہے. اس سے پہلے مولا بصرے میں قید رہے، بصرے کے بعد مولا بغداد میں قید رہے. سب سے پہلے خدا لعنت کرے ہارون رشید پہ، لعنت بے شمار. اس ملعون نے جب تخت پہ قبضہ کیا، اس کا بھائی، اس کا باپ سب سے پہلے خدا اس پہ لعنت کرے جس کا نام ہادی تھا، وہ بادشاہ بنا تو اس نے اہل بیت پہ وہ ظلم کیے کہ بنو امیہ کے لوگ بھی پریشان ہو گئے کہ یہ ظلم ہم نے کیوں نہیں کیے جو ظلم عباسی کر رہے ہیں. کیونکہ عباسیوں نے یہ تخت اہل بیت کا نعرہ لگا کے یہ تخت حاصل کیا تھا، اور حسین ابن علی کے بدلے کا نام لے کر اور اہل بیت کی نام پہ انہوں نے یہ تخت حاصل کیا تھا. جب انہیں حکومت مل گئی تو انہوں نے پھر اہل بیت پہ ہی ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا، اور ان کا دور حکومت تقریباً 550 سال سے زیادہ کا ہے. اور بنو امیہ سے ان کا دور حکومت بھی زیادہ ہے اور ان کے مظالم بنو امیہ کے مظالم سے بھی بڑے ہیں. یہ جو بنو عباس ہیں یاد رکھیے گا، یہ ہادی کے بعد مہدی اور مہدی کے بعد یہ ملعون ہارون رشید جب برسر اقتدار آیا تو اس ملعون نے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے اوپر ظلم و ستم کا جو سلسلہ چل رہا تھا اسے مزید آگے بڑھایا. دیکھیں ائمہ طاہرین میں سے امام موسیٰ کاظم وہ امام ہیں جنہوں نے 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 5 عباسی حکمرانوں کے ظلم برداشت کیے. دیکھیں یہ بڑی قابل توجہ بات ہے. کسی امام نے 1 حاکم کا، کسی نے 2 حاکم کے ظلم برداشت کیے، لیکن رضا کا بابا 14 سال کا قیدی امام اسیر بغداد
بے جرم و بے خطا کہہ دیں، امام حسین کا بیٹا، علی کا لال، فاطمہ کے جگر کا ٹکڑا، آپ کا اور میرا ساتواں امام، 5 ظالم حکمرانوں کے ظلم برداشت کیے حضرت امام موسیٰ ابن جعفر الکاظم علیہ السلام نے، اور ان 5 حکمرانوں میں سے ہارون رشید، خدا اس پہ لعنت کرے، ہارون رشید پر لعنت بے بے شمار۔ غیر شیعہ لوگ اپنی کتابوں میں ہارون رشید کو بڑا ہیرو بنا کے پیش کرتے ہیں۔ دیکھیے ہارون رشید وہ ملعون ہے میرے غیر شیعہ بھائیوں جس پہ رسول خدا نے لعنت کی، لعنت بے شمار۔ کیسے کی ہے کہ اللہ کے نبی نے مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، کائنات کے رسول، اللہ کے نبی نے فرمایا خدا اس پہ لعنت کرے جو بیڑی کے درخت کو کاٹے، آپ نے پھر فرمایا خدا اس پہ لعنت کرے جو بیڑی کے درخت کو کاٹے، پھر فرمایا خدا اس پہ لعنت کرے جو بیڑی کے درخت کو کاٹے۔ تو ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ، بیڑی کے درخت کو کاٹنا اتنا برا عمل ہے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ خدا اس پہ لعنت کرے؟ تو آپ نے فرمایا میں ہر بیڑی کے درخت کی بات نہیں کر رہا، میں اس بیڑی کے درخت کی بات کر رہا ہوں جو حسین کی قبر پہ ہوگا، اور جو اسے کاٹے گا خدا اس پہ لعنت کرے، لعنت بے شمار۔ اور وہ ہارون رشید ملعون تھا جس نے سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام کی قبر پہ ظلم کیا، اور ایک واحد درخت تھا بیری کا درخت جو امام حسین علیہ السلام کی قبر کے سرحاندے تھا، اس ملعون نے وہ درخت کاٹا، خدا اس پہ لعنت کرے، لعنت بے شمار، ضربے بے شمار۔ امام حسین علیہ السلام کے زائرین پہ جو پابندیاں لگنے کا آغاز ہوا وہ اسی ملعون کے زمانے سے ہوا، اور اس نے ظلم کی انتہا کر دی۔ یہ حج کرنے کے لیے آیا اور یہ کعبے کا طواف کر رہا تھا، تو اس نے دیکھا کہ میں کعبے کا طواف کر رہا ہوں اور دنیا موسیٰ کاظم کے چہرے کا دیدار کر رہی ہے، تو اس نے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس جا کے کہا کہ کیا تم یہاں پہ لوگوں کی بیعت لے رہے ہو؟ تو امام موسیٰ کاظم نے فرمایا ہم بیعت لینے اور کرنے کے محتاج نہیں، جس کو اللہ ہدایت عطا کرتے اسے پتہ چل جاتا ہے کہ زمانے کے اندر اللہ کا بنایا ہوا ہادی کون ہے۔ کیا بات ہے، نعرہ حیدری، یا ہارون رشید پر لعنت، بے شمار، ہارون باس پر لعنت، بے شمار، ہارون میہ پر لعنت، بے فرعون اہل شمار، بیت پر لعنت، بے بے شمار، شمار۔ ضربے بے شمار۔ اس کے دل میں امام موسیٰ کاظم کی نفرت پیدا ہو شروع سے، لیکن اس نفرت نے ابھارا اس کو، اور یہ مکہ سے مدینے پہنچا، اور جب یہ مدینے پہنچا تو اس کے مخبروں نے اطلاع دی کہ دنیا جو حج پہ آتی ہے وہ موسیٰ کاظم کی خدمت میں جاتی ہے، اور موسیٰ کاظم لوگوں کے مسائل حل کرتے ہیں، اور یہ دیکھ کتنا ظلم ہے کہ تیری حکومت کے ہوتے موسیٰ کاظم لوگوں کے دلوں پہ حکومت کرتا۔ تو اس ملعون نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جتنی جلدی ہو سکے موسیٰ کاظم کو گرفتار کرو۔ عزاداران مظلوم کربلا یہ جملہ صرف رونے کے لیے نہیں بلکہ ماتم کے لیے ہے۔ موسیٰ کاظم کائنات کی وہ مظلوم ہستی ہے کہ مسجد نبوی قبر رسول کے سامنے رسول کا بیٹا حالت نماز میں تھا کہ موسیٰ کاظم رکوع میں گئے تو نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہارون رشید کے سپاہیوں نے رضا کے بابا کے گلے میں توک ڈال، اور مولا کو حالت نماز میں انہوں نے گرفتار کیا، نماز پڑھتے ہوئے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں توک، اور یہ امام موسیٰ کاظم کو مسجد نبوی سے گھسیٹتے ہوئے باہر نکلے۔ عزاداروں جیسے باہر نکلے تو مظلوم کی زبان سے یہ لفظ نکلے کہ لے کے تو تم نے مجھے جانا ہی ہے، تھوڑا سا مجھے وقت دے دو، وہ سامنے میرا گھر ہے اور میرے گھر میں میری بیٹیاں میرا انتظار کر رہی ہیں، میں
تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں جاؤں گا اور اپنی بیٹیوں سے مل کے واپس آؤں. تو جو فوجی تھے انہوں میں سے ایک فوجی نے کہا کہ ہم تجھے جانے دیتے ہیں، لیکن تو تب جا سکتا ہے کہ تیری کوئی ضمانت دے. مظلوم کربلا امام نے دائیں نہیں دیکھا بائیں نہیں دیکھا، لیکن میرے مظلوم امام کو کوئی ضمانت دینے والا مسلمان نظر نہیں آیا. کتابیں کہتی ہیں کہ مدینے کے بازار میں ایک یہودی دوڑتا ہوا آیا. اس نے کہا میں مسلمانوں تمہارے نبی کی اس بیٹے کی ضمانت دیتا ہوں، یہ جائے گا اور واپس آئے گا، اگر واپس نہ آئے تو میری دکان ہے لوٹ لینا اور اس کی جگہ مجھے قیدی کر کے لے جانا. ایک مسلمان سپاہی نے کہا تو یہودی ہو کہ رافضیوں کے امام کی ضمانت دے رہا ہے؟ اس نے کہا بدبخت خدا تیرا منہ توڑے، مجھے اتنا عرصہ ہو گیا ہے اس امام کو دیکھتے ہوئے اور اس کے گھر کے سامنے میری دکان ہے، مجھے آج پتا چلا ہے کہ اس شریف کے گھر بیٹیاں بھی ہیں. امام موسیٰ کاظم گھر تشریف لائے اور گھر تشریف لائے تو بیٹیوں نے رو کے بابے کا استقبال کیا، لیکن مولا نے فرمایا کہ میں واپس آ جاؤں گا. یہ پہلی قید تھی. یہ عیسیٰ بن جعفر کے قید خانے میں بصرے کے اندر مولا کو رکھا گیا. یہ بصرہ کا تنگ قید خانہ تھا جہاں مولا قید میں رہے، اور قید کے اندر جب مولا سے معجزات کا ظہور ہوا تو عیسیٰ بن جعفر نے ہارون رشید کو خط لکھا. اس نے کہا جو قیدی تو نے میرے قید خانے میں رکھا ہے نا، یا تو اسے رہا کر دے یا پھر میں استعفیٰ دے دوں گا اور میں اسے رہا کر دوں گا، کیونکہ وہ اللہ کا نیک بندہ رسول کا بیٹا جب دیکھا ہے اللہ کی عبادت میں مشغول پائے. تو اس وقت ہارون رشید نے بصرہ سے امام کو بغداد طلب کیا. فوج کا ایک گروہ امام کو لے کے بصرہ سے بغداد پہنچا اور پھر بغداد میں کچھ عرصہ قید رہنے کے بعد مولا رہا ہو گئے. پھر مدینے آئے، پھر کچھ عرصہ گزرا تو اس ملعون نے پھر مدینے میں آ کے امام کو دوبارہ گرفتار کروایا. پھر مولا قید خانے میں رہے، پھر رہا ہوئے. عزاداران مظلوم کربلا، یہ تیسری اور آخری 14 سال کی قید کا آغاز تھا کہ اس ملعون نے اب رضا کے بابے کو مدینے سے اس رنگ میں گرفتار کیا کہ مولا اپنے گھر آئے اور اپنی بیٹیوں سے مولا فرمانے لگے میری بیٹیوں آؤ میرے سینے سے لگ کے مجھے ملو، تمہارا بابا مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے. آگے موسیٰ کاظم جاتا تھا تو واپس آ جاتا تھا، لیکن اب تمہارا باپ جا رہا ہے واپس مدینے نہیں آئے گا. یہ تیسری اور آخری قید تھی مولا امام موسیٰ کاظم کی. عزادارہ نے مظلوم کربلا، یہ جس قید خانے میں امام کو رکھا گیا، یہ قید خانہ تھا نہیں، یہ قید خانہ بنوایا گیا. سنیے یہ قید خانہ کیسے تھا. ہم پاگل نہیں ہیں جو ہم اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت کرتے ہیں اور ان پہ تبرہ کرتے ہیں. آپ کتابیں پڑھ کے دیکھیے کہ ائمہ اہل بیت پہ کتنا ظلم ہوا، اور بالخصوص امام موسیٰ کاظم پہ تو ظلموں کی انتہا نہیں ہو گئی کہ میرے مولا کے لیے ہارون رشید نے جو قید خانہ بنوایا تھا وہ اتنا تنگ قید خانہ تھا کہ سیڑھیاں اترتی تھی نیچے، لاتعداد سیڑھیاں 70 کے قریب سیڑھیاں نیچے اترنے کے بعد جہاں سیڑھیوں کا اختتام ہوتا تھا وہاں یہ تنگ قید خانہ بنایا گیا زمین کے اندر، اور اس قید خانے کے اندر لوہے کی سلاخوں کو لگایا گیا اور نوکیلے پتھر زمین پہ بچھائے گئے، اور اتنا تنگ نوکیلے سلاخوں کے درمیان مولا کو رکھا گیا کہ اگر مولا دائیں کروٹ لیتے تو سلاخیں لگتی، بائیں جاتے تو سلاخیں لگتی، سر اٹھاتے تو سر میں سلاخیں لگتی. زمین پہ نوکیلے پتھر، یعنی ہر سمت سے رضا کے بابے کو اس تنگ قید خانے میں رکھا گیا. عزاداروں،
یاد رکھنا ایک سلاخ مولا کی پسلی میں لگی اور مولا کی زبان سے نکلا ہائے میری دادی زہرا. اس وقت مولا کو اپنی ماں زہرا کی ٹوٹی ہوئی پسلی یاد آ گئی. عزاداران مظلوم کربلا یہ 14 سال میرے مظلوم امام نے اس تنگ زندان میں گزارے. اس زندان کے اندر آواز آتی تھی, روشنی کا انتظام تھا, لیکن ڈائریکٹ سورج کی کرن اس قید خانے کے اندر نہیں آتی تھی اور کوئی بندہ نہیں دیکھ سکتا تھا کہ اس قید خانے میں کون ہے. صرف آواز اس قید خانے میں سنائی دیتی تھی اور ہوا کا تھوڑا سا انتظام تھا اور سیڑھیاں اتر کے قید خانے کا سپاہی نیچے جا کے کبھی دل ہوتا تو مولا کو گرم پانی اور تھوڑی سی روٹی دے دیتا تھا. اور جب بھی دیکھا گیا مولا کو قید خانے میں عبادت کے اندر دیکھا گیا اور اس عبادت کے اندر مولا کا جو تنگ قید خانہ تھا یہ اتنا تنگ اور چھوٹا تھا کہ 14 سال موسیٰ کاظم نے حالت رکوع میں اللہ کی عبادت کی. کیونکہ اگر مولا سر اٹھاتے تھے تو سر زخمی ہو جاتا تھا اور مولا کا جسم کا گوشت یہ زندان کی سلاخوں کو ساتھ لگ چکا تھا. عزاداران مظلوم کربلا اتنا عرصہ قید میں رکھنے کے بعد بھی خدا لعنت کرے ہارون رشید پہ, اس کو صبر نہیں آیا. کیا ضرورت تھی میرے مولا کو زہر دینے کی جسے اتنا عرصہ قید میں رکھا ہو, جس کے گوشت کو زنجیر کھا گئے ہو, جس کے جسم کا گوشت سلاخیں اجاڑ گئی ہو. اس ملعون کو کیا ضرورت تھی میرے مظلوم امام کو زہر دینے کی, پر اس نے سندھی بن شاہد کو لالچ دی اور کہا کہ تو بطول کے اس بیٹے کو, علی کے لال کو, رافضیوں کے امام کو تو زہر دے گا. اس ملعون نے خرموں کے اندر زہر ملا کے میرے مولا کو دی. رجب کی 23 تاریخ تھی جب رضا کے بابے کو زہر ملی. عزاداروں طب کا اصول ہے جس بندے کو زہر مل جائے نا اس بندے کو 2 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے, یا وہ بندہ پانی طلب کرتا ہے یا وہ بندہ تڑپنے کے لیے جگہ طلب کرتا ہے. ہائے میرا مظلوم امام, مولا تیری غربت میں کائنات قربان کروں. نہ میرے مولا کو پانی ملا نہ تڑپنے کے لیے جگہ ملی. مولا زہر سے تڑپتے تھے تو کوئی سلاخ ادھر سے لگتی تھی, کوئی سلاخ ادھر سے لگتی تھی. اسی لیے تو زیارت نائیہ میں میرے امام رو کے فرماتے ہیں میرا سلام ہو اس قیدی پر جس کے جسم کا گوشت زندان کھا گیا. اتنی دردناک زہر 23 رجب کو زہر دی گئی. 23 کا سارا دن, 24 کی رات, 24 کا سارا دن, 25 کی رات میرے مولا زہر سے تڑپتے رہے اور رو رو کے کہتے رہے مسلمانوں اچھا میرے رسالت دیا ہے, میں نے تمہارا کیا قصور کیا تھا, کیا میں تمہارا اچھا امام نہیں تھا. عزاداران مظلوم کربلا 25 رجب کو زندی بن شاہد نے آ کے جب زندان کا دروازہ کھولا, سیڑھیاں اتر کے نیچے آیا تو اس نے ہنس کے کہا رافضیوں کا امام مر گیا. اس نے جلدی سے مولا موسیٰ کاظم کو زنجیروں کے ساتھ زندان سے باہر نکالا. عزاداروں یہ کائنات کا دوسرا جنازہ تھا. پہلا جنازہ حسین کی بیٹی سکینہ کا, دوسرا جنازہ رضا کے بابا موسیٰ کاظم کا جو کڑیوں کے ساتھ, جو توپ کے ساتھ, جو زنجیروں کے ساتھ اٹھایا گیا. اس نے مزدوروں سے کہا 4 مزدور بلائے گئے. چاروں مزدوروں نے مولا کو ایک پھٹے پہ, مولا کے جسد منور کو ایک پھٹے پہ رکھا. وہ تختہ بلند کیا گیا اور ان مزدوروں نے بغداد کے پل کے اوپر جا کے مولا کے جسد مبارک کو پھینک دیا. عزاداروں کالے برقعے والی بی بی ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ ہاتھ رکھ کے رو رو کے کہتی تھی آئے مظلوم میرا بیٹا موسیٰ ابن جعفر. اور مسلمانوں آج بطول پوچھتی ہے میرے مظلوم بیٹے موسیٰ ابن جعفر کا کیا قصور تھا. عزاداروں مولا
اجاز کے ساتھ، اجاز امامت کے ساتھ تشریف لائے اور انہوں نے امام موسیٰ کاظم کا جنازہ اٹھایا، انہوں نے مولا امام موسیٰ کاظم کو دفنایا۔ لیکن یاد رکھنا موسیٰ کاظم بڑا مظلوم مولا ہے، پر موسیٰ کاظم کا جنازہ اجاز امامت سے امام رضا نے اٹھایا بھی، پڑھایا بھی، قبر بھی ملی، کفن بھی ملا۔ اصل مظلوم حسین ہے جس کی لاش 3 دن کربلا میں پڑی رہی، بیٹیاں بہنیں اسیر بن کے شام چلی گئی۔ اللہ لعنت اللہ علی القول الظالمین۔